بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہر ایک ارشاد، ہر جملہ اور ہر لفظ اہمیت کا حامل ہے، اور ان میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے بہت سے پہلو ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں ارشادات عالیہ میں جن چند ارشادات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان میں حجۃ الوداع کا خطبہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا، اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہی کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، باخدا مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں اس جگہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اپنے صحابہ سے آخری اجتماعی ملاقات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص فرمایا کہ مجھ سے باتیں پوچھ لو، سیکھ لو، جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لو، شاید اس سال کے بعد میں تم لوگوں سے اس طرح کی ملاقات نہ کر سکوں۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی الوداع کہہ رہے تھے۔ اس مناسبت سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا، اور وہ حج یہی تھا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں قیام تھا، 53 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے، ان کی تعداد ذکر نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوش سنبھالا اور مکہ میں رہے تو ظاہر ہے کہ ہر سال حج میں شریک ہوتے رہے ہوں گے۔ روایات میں ذکر آتا ہے کہ حج کے موقع پر جو اجتماع ہوتا تھا، مینا میں، عرفات میں، لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے حج کے لیے آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف خیموں میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ انصار مدینہ کے دونوں گروہوں اوس اور خزرج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ ہوا، وہ حج ہی کے موقع پر ہوا۔ ان دونوں قبائل کے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف خیموں میں جا کر دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات توجہ سے سنی اور قبولیت کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو حجۃ الوداع کی پیشگی تیاری کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا حج کب ادا کیا۔ تو دوستو، رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے اجتماعی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں پہلا حج ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج میں خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے امیر حج بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے حج کے موقع پر کچھ اعلانات کروائے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کچھ اعلانات ان کے ذریعے کروائے، اور آئندہ سال اپنے حج کے لیے تیاری کی۔ اس تیاری میں 2-3 باتیں اہم تھیں۔ پہلی یہ کہ مختلف عرب قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے، ان میں سے کچھ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرنا تھا اور کچھ کو ختم کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آئندہ سال اپنے حج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ماحول میں کچھ صفائی چاہتے تھے۔ مثلاً پہلے ہر قسم کے لوگ حج کے لیے آتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی غیر مسلم یہاں نہیں آئے گا۔ یہ بیت اللہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بیت اللہ ابراہیمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح پہلے بہت سے لوگ حج کے لیے آتے تو ننگے طواف کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتوں نے معمولی سا لنگوٹی طرز کا کوئی کپڑا پہن رکھا ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ نیچر ہے کہ ہم دنیا میں بھی ننگے آئے تھے، اس لیے ہم اللہ کے دربار میں ننگے ہی پیش ہوں گے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ مرد تو تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن عورتیں کچھ اشعار پڑھتی تھیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے دربار میں اس کیفیت یعنی ننگی حالت میں پیش ہیں۔ ہمارا سارا سطر یا اس کا کچھ حصہ دکھائی دے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو کسی پر حلال نہیں کرتی کہ وہ ہماری طرف دیکھے۔ عورتیں اس طرح کے اشعار پڑھتی ہوئی طواف کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا۔ عورتیں تو مکمل لباس میں ہوں گی اور باحیا باوقار طریقے سے آ کر طواف کریں گی، اور مرد بھی اپنا جسم مکمل طور پر ڈھانپیں گے، لیکن 2 چادروں سے۔ یہ 2 اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال کے لیے کروا دیے
کہ اگلے سال کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی متفرق اعلانات کروائے کہ آج کے بعد حج میں فلاں عمل ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا۔ پھر اس اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال مختلف قبائل میں پیغامات بھیجے کہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے جو مسلمان بھی اس موقع پر پہنچ سکتا ہے پہنچے۔ چنانچہ پورا سال یہ اعلانات ہوتے رہے، لیکن لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہا کہ جس مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنی ہے، معیت حاصل کرنی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ حج پر پہنچے۔ اس طرح 10 ہجری کے بعد حج کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اس سے بڑا صحابہ کرام کا اجتماع نہیں ہوا۔ صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ آئیے دوستو اب یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبات میں کیا فرمایا تھا اور کون کون سی ہدایات فرمائی تھیں۔ تو دوستو اس حج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ہدایات فرمائیں۔ ایک خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں ارشاد فرمایا۔ یہی خطبہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر اب بھی 9 ذی الحجہ کی دوپہر کو عرفات کے میدان میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا خطبہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں ارشاد فرمایا۔ یہ 2 تو باقاعدہ خطبے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثیر تعداد میں تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبات سنے، جس کو جو بات یاد رہی اس نے وہ آگے نقل کر دی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوالات پوچھے گئے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابات دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مختلف مسائل کے بارے میں بھی ہدایات دیں۔ صحابہ کرام سے عرفات اور مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، صحابہ کرام نے جو بات یاد رکھ کر آگے نقل کی اس کو محدثین نے محفوظ کیا۔ ان سب کا مجموعہ محدثین کی اصطلاح میں حجۃ الوداع کا خطبہ کہلاتا ہے۔ اس میں عرفات و مینا کے 2 خطبے بھی شامل ہیں اور مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر عمومی خطبات بھی شامل ہیں۔ وہ زمانہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا بلکہ یادداشت کا زمانہ تھا اور یادداشت پر لوگ اعتماد کرتے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ سینکڑوں روایات میں نقل ہوا ہے۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے پر محدثین نے مختلف ادوار میں کام کیا ہے۔ حجۃ الوداع کی اہمیت کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ شاید یہ میری تمہاری آخری اجتماعی ملاقات ہو۔ اور پھر ایک بہت ہی اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہی آیت تکمیل دین نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت اہم اعلانات فرمائے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اہم اور تاریخی بات یہ فرمائی کہ یاد رکھو، جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے اور اسلام کا دور شروع ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، جاہلیت کا ہر کام میں اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے علم کا، روشنی کا دور شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کے معاملات کو وحی کے مطابق طے کیجیے اور وحی کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی طرف مت دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کا دور ختم ہوا اور میں جاہلیت کی ساری قدریں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر نسل انسانی کو علم کے دور کی طرف لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیچے کون کون سی قدریں پامال ہوئیں۔ ہمیں اس کا ذرا تجربہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون سی قدریں تھیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب معاشرے میں موجود تھیں لیکن اعلان تکمیل دین تک مٹ چکی تھیں۔ ان قدروں میں ایک قدر تھی شرک،
یہ 20 سال پہلے پورے عروج پر تھا، لیکن اب جزیرۃ العرب میں کوئی بت خانہ نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اپنی دعوت کا بنیادی پیغام یہ بتایا تھا کہ اے لوگو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوستو، ایک قدر نسل پرستی کی تھی کہ عرب معاشرے میں عرب اور عجم، کالے اور گورے کا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کیا۔ اس کے علاوہ شراب تھی، لاٹری اور جوا تھا، سود تھا، بے حیائی اور زنا تھا، ہم جنس پرستی تھی۔ یہ ساری قدریں 20 سال پہلے اپنے پورے عروج پر تھیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، تو ان قدروں کا عرب معاشرے میں کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا، اور جو سوسائٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروائی وہ حقیقی انسانی قدروں سے مالا مال تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان جاہلی قدروں کو ختم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا، بلکہ دنیا کو ایک ایسی سوسائٹی بنا کر دکھا دیا جس میں شرک، زنا، شراب، سود، ناچ گانا، فحاشی، جوا، نجوم پرستی اور نسل پرستی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور جب اپنے اعلان نبوت کے 22-23 سال بعد مینا کے مقام پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع تحت قدمی کہہ کر اپنے دعوت کے نتیجے کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دوستو، تاریخ میں اور کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنا کام، اپنا مشن مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ انسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا مشن پورا کیا، اور نہ صرف پورا کیا بلکہ تکمیل پر اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اس پر گواہ بنایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، تو اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کو مشن دے کر، پیغام دے کر بھیجا تھا، اس نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں؟ تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اجتماعی آواز سے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق پوری طرح ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ آج جب ہم روشن خیالی اور تاریخ خیالی کی بحث میں پڑھتے ہیں تو میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ مغرب نے روشن خیالی کے نام پر ان قدروں میں کون سی قدر کا اضافہ کیا ہے؟ یہ تو وہی پامال قدریں ہیں جنہیں آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مغرب ایک بہت اچھا بیوٹی پارلر ہے جس نے پرانی اور گھسی پیٹی قدروں کو بیوٹی پارلر سے گزار کر نئے میک اپ کے ساتھ دنیا کے سامنے نئی تہذیب بنا کر پیش کر دیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ وہی جاہلیت قدیمہ ہے جو ابو جہل کے حوالے سے منسوب ہو تو وہ جاہلی قدر کہلاتی ہے، اور آج مغرب کے حوالے سے منسوب ہو تو اسے آرٹ اور کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ نسل، زبان اور رنگ کے تفاخر کا معاشرہ تھا۔ قریشی غیر قریشیوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے، عرب غیر عربوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے، بے شک اس پر جتنی چاہے لپا پوتی کی جائے، لیکن رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفاخر اور برتری کا یہ جذبہ آج بھی دنیا میں صاف نظر آتا ہے، علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ یہ بات اس زمانے میں عروج پر تھی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد جب کعبہ کا کنٹرول سنبھالا، چابیاں منگوائیں اور کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ اعلان ایک طوفان تھا اس معاشرے میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو آزاد کردہ غلام ہیں، پھر کالے رنگ کے ہیں، عربی بھی نہیں بلکہ حبشی ہیں، کیا یہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے گا؟ وہاں طوفان مچ گیا، لیکن اعلان چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا تو کس کی مجال تھی کہ کچھ کہے؟ لیکن ایک قریشی سردار نے یہ منظر دیکھ کر جو جملہ کہا اسے تاریخ والے یوں نقل کرتے ہیں کہ اے میرے باپ، تو بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے آج زندہ نہیں ہے۔ بعد میں یہ قریشی سردار صحابی ہو گئے تھے،
لیکن اس وقت جب یہ منظر دیکھا تو روایت ہے کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ میرے باپ تو بڑا خوش قسمت ہے جو اس منظر کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، کہ ایک کالے رنگ کا غیر عرب آدمی بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہے اور اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ عام رواج یہ تھا کہ قریش اور غیر قریش کا خون برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ قریشی اگر کسی غیر قریشی کو قتل کر دیتا تو جواب میں قریشی قتل نہیں ہوتا تھا، جبکہ غیر قریشی اگر کسی قریشی کو قتل کرتا تو بدلے میں 2 آدمی قتل ہوتے۔ اور پھر عرب و غیر عرب کا بھی فرق تھا کہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان واقعی فخر کی چیز ہے، لیکن اتنا بھی فخر کیا کہ دوسروں کو گونگا ہی کہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اجمی کا معنی گونگا ہے۔ وہ ہمیں اجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کو زبان نہیں آتی، جبکہ عرب فصیح کو کہتے ہیں۔ عرب کا لفظی معنی فصیح، بلیغ، عمدہ گفتگو کرنے والا، اور اجمی کا معنی گونگا کہ جس کے منہ میں زبان نہ ہو، جو بول نہ سکتا ہو۔ چنانچہ یہ لسانی تفاخر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر اس رسم کو توڑ کر سب کو برابر کھڑا کر دیا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تاکید فرمائی کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمام قسم کے نسلی و لسانی تفاخرات کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ اعلان نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کی کہ واقعتاً لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے امتیازات ختم ہو گئے تھے۔ تابعین میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عطا بن ابی رباح، بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے امام ہیں۔ وہ غلاموں کے خاندان سے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، سیاہ رنگ کے تھے۔ کہتے ہیں کہ شکل زیادہ مناسب نہ تھی اور ناک ایسے تھی جیسے لوبیا ہوتا ہے، لیکن وہ مکہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ بڑے بڑے علماء کو بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ مسئلہ کیا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک جو اس زمانے میں آدھی دنیا پر مسلم حکومت کے خلیفہ تھے، وہ حج پر آئے۔ ایک موقع پر عطا بن ابی رباح نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سلیمان ابن عبد الملک کو حج کے متعلق 2-3 مسئلے پوچھنے تھے۔ اپنے بیٹوں کو ساتھ لائے اور آ کر بیٹھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پوچھا، جی فرمائیے۔ امیر المومنین صاحب نے مؤدب بیٹھے ایک مسئلہ پوچھا، پھر دوسرا پوچھا۔ جب مطلوبہ مسئلے پوچھ لیے اور اٹھ کر جانے لگے تو اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو علم حاصل کرو، یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کالے کے سامنے نیچا ہونا پڑا، یہ علم ہی ہے جس نے اس کو یہ مقام بخشا کہ مجھے امیر المومنین ہو کر اس کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھنا پڑا۔ بیٹوں سے کہا کہ علم حاصل کرو، علم انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً ایسی سوسائٹی دنیا میں قائم کی کہ جہاں عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امیر المومنین سلیمان ابن عبد الملک کو بھی مؤدب ہو کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے امام تھے۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شاگردی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کبھی آپ تشریف لائیں اور مجھے کچھ پڑھا دیں۔ امام صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، آپ امیر المومنین ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن میں کسی کے ہاں پڑھانے نہیں جاتا۔ فرمایا کہ پڑھنا ہے تو یہاں آ جائیے، یعنی پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا اور کلاس میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہارون الرشید نے دوسرا پیغام بھیجا کہ حضرت ٹھیک ہے، میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن بہرحال کچھ پروٹوکول تو چاہیے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب آؤ گے جہاں جگہ ہوگی وہیں بیٹھنا پڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہارون الرشید اپنے بیٹے مامون اور امین کے ساتھ آیا تو مجلس میں پیچھے جگہ ملی، وہاں بیٹھا، حدیثیں سنی اور پھر یہ کہا کہ میں خود کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا کہ روایت حدیث میں اپنے آپ کو راوی شمار کروں،
لیکن اس عظیم المرتبت شخصیت کا شاگرد ہونے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ یہ صرف اس لیے کیا کہ مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہو جائے، کہ حدیث کی کسی سند میں کسی کونے میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ یہ فلاں محدث کا شاگرد ہے اور فلاں حدیث روایت کرتا ہے۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے جتنے امتیازات تھے وہ ختم کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کا اعلان فرمایا، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبائل اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ قرآن مجید نے بنیادی اصول بیان فرمایا کہ دیکھو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے۔ ہاں، قبائل اور برادریاں ہم نے بنائی ہیں تعارف کے لیے اور پہچان کے لیے۔ قبائل کا، ان کی شاخوں کا، خاندانوں کا اور قوموں کا وجود بھی ہے، لیکن تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے۔ اگر یہ فطری تقسیم نہ ہو تو معاملہ مشکل ہو جائے۔ اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ امریکی ہے، یہ افریقی ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، تو پھر تو نمبرنگ کرنی پڑے گی، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں عزت تقوی کی ہے۔ تقوی کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں عزت انسان کے کریکٹر کی ہے، اس کے کردار کی ہے، اس کے ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ اسلام عزت کی بنیاد رنگ، نسل، علاقے اور زبان کو قرار نہیں دیتا۔ آدمی ذرا توجہ سے پڑھے تو قرآن کریم کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت لقمان علیہ السلام سودانی تھے اور جھونپڑی میں رہنے والے غریب آدمی تھے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ وہ کوئی بڑے سردار نہیں تھے، لیکن قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ان کے نام پر اتاری گئی، اور قرآن مجید نے بڑے مزے سے ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ابو لہب، جو خاندان اور رشتے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، اس سے بڑا خاندان کیا ہوگا دنیا میں؟ کائنات میں اس سے زیادہ معزز خاندان کون سا ہوگا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، اور حسن کا اندازہ کیجئے کہ ابو لہب اس کی کنیت تھی، نام عبد الشمس تھا، ابو لہب نہیں تھا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ اس کے رخسار شعلے کی طرح چمکتے تھے، جس کی وجہ سے ابو لہب کا لقب ملا، یعنی شعلے جیسے رخساروں والا۔ خوبصورت بھی ہے، مال بھی ہے، مکہ میں رہتا ہے، مکہ کے مجاوروں میں سے ہے، اور خاندان بھی بڑا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یوں ذکر کیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی ام جمیل جب زیورات پہن کر بیٹھی تھی تو زیورات کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، عورتیں سہارا دے کر اٹھایا کرتی تھیں۔ لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ بڑا مال تھا اس کے پاس جو کسی کام نہیں آیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے معیار بتا دیا کہ لقمان علیہ السلام اگر تقوی کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو وہ حکمت والے ہیں، اور ابو لہب اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو لعنت کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا مستحق ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے۔ یعنی انسان احسن تقویم بھی ہے اور اسفل سافلین بھی ہے۔ سب سے اوپر کا نمبر بھی اسی کا ہے اور سب سے نیچے کا نمبر بھی اسی کا ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ ایمان، کردار اور عمل کی بنیاد پر۔ دوستو، زمانہ جاہلیت سے حج کے حوالے سے ایک طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ قریشی عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ حج کی تربیت تو یہ ہے کہ منی میں چند دن رہتے ہیں، اس دوران 9 ذی الحج کو عرفات جاتے ہیں، شام کو مزدلفہ جاتے ہیں اور مغرب و عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ میں ہی رہتے ہیں اور صبح کو فجر پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ عرفات جاتے تھے، لیکن قریشی نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم VIP ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں اور ممتاز لوگ ہیں، کیونکہ قریش کا ہی وہاں کنٹرول تھا اور واقعتاً وہ بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور عرب میں ان کو بڑا احترام حاصل تھا۔ اس لیے قریشیوں نے اپنے کچھ امتیازات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے۔ منی اور مزدلفہ کا ایک کونا حرم میں ہے، جبکہ باقی عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ قریشی حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے کہ ہم اس سے مستثنا ہیں، اور یہ کہ یہ حرم کی حدود سے باہر جانا عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رسم توڑ دی۔
اگر حج میں بھی یہ امتیازات ختم نہیں ہوں گے اور VIP سسٹم باقی رہے گا تو پھر یہ ختم کب ہوگا؟ حج ہی تو وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ سب کو 2 چادریں پہنا دیتا ہے۔ 3 پیس والا بھی 2 چادریں پہنے گا اور لنگوٹ والا بھی 2 چادریں پہنے گا۔ یہی تو مقام ہے مساوات کا کہ اس موقع پر صحیح معنوں میں مساوات کا منظر نظر آتا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، لیکن ہیں سب 2 چادروں میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وقوف عرفات کے لیے جاؤں گا، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی روایت کے برعکس وقوف عرفات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، جیسا کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے۔ یہ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مطعم ابن عدی کے بیٹے ہیں جو مشرک سرداروں میں سے تھے۔ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو راستے میں مطعم ابن عدی کا ڈیرا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر واپس آئے تو راستے میں اس کا باغ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی اور لوگوں کو ہٹایا کہ نہیں بھائی، اب یہ میری پناہ میں ہیں، ان کے نزدیک کوئی نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بڑا احسان مانتے تھے، اور بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احسان کا ذکر کیا۔ مطعم بڑے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، لیکن کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے اور صحابی رسول تھے۔ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش کو قبول کر لیتا، یعنی میں ان سے فدیہ نہ لیتا اور ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے۔ میں ان کی تلاش کے لیے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں موجود ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو ہومس میں سے ہیں، یہ عرفات میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قریشی و ہاشمی ہیں اور وہ تو ممتاز ہوتے ہیں اور حرم کی حدود سے باہر نہیں آتے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کا واقعہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رسم بھی توڑ دی۔ قرآن مجید میں بھی یہ حکم آیا ہے کہ پھر تم لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جاہلیت کے دور کے خاتمے کا اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں میں نے ختم کر دی ہیں، ایک عمومی اعلان تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، لیکن 2 کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ذکر فرمایا کہ آگاہ رہو، جاہلیت کے زمانے کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون جس کو معاف کیا جاتا ہے وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ حارث کو دودھ پلانے کے لیے بنو لیس کے ہاں بھیجا گیا تھا، جہاں اسے بنو حزیل نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں جو بدلے اور خون کا رواج تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ قبائل میں بدلہ در بدلہ کا رواج تھا۔ قبائل میں یوں ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی قتل ہو تو بدلے میں قاتل قبیلے کا آدمی قتل ہوگا، اور ضروری نہیں کہ قاتل ہی قتل ہو، بس اس قبیلے کا کوئی آدمی مارا جائے گا۔ جب وہ مرا ہے تو اب پھر اس پہلے قبیلے کا آدمی مرے گا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حرب باس 2 قبیلوں کی ایک مشہور جنگ تھی جو 120 سال چلتی رہی۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک آدمی کا درخت تھا جس پر کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اور انڈے دے رکھے تھے۔ کسی نے اسے پتھر مار کر گھونسلہ اور انڈے توڑ دیے۔ پہلے آدمی نے کہا کہ اچھا، میری زمین پر اور میرے درخت پر اس نے یہ کر دیا، یہ تو میری توہین ہوئی ہے۔ کبوتری کا انڈا نہیں ٹوٹا، یہ تو میری ناک کٹ گئی ہے۔ اس نے پتھر مارنے والے کو قتل کر دیا۔ بس پھر دونوں کے قبائل کے درمیان 120 سال تک جنگ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑی عجیب بات فرماتی ہیں کہ اوس اور خزرج کے درمیان کئی نسلوں تک جنگ رہی ہے۔ یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے جوان قتل کر دیے، بہت بربادی ہوئی۔ پھر تنگ آ کر بڑے بوڑھے اکٹھے ہوئے کہ بھائی کوئی راستہ نکالو، آخر ہم کب تک لڑیں گے؟ جب اس طرح کی جنگ ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر اتفاق نہیں ہوتا،
طے ہوا کہ کوئی تیسرا آدمی تلاش کیا جائے جس پر ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوس اور خزرج کے لوگوں کو حج کے موقع پر مینا میں ان کے خیموں میں دعوت دینے آئے تو انہوں نے آپس میں خسر پھسر کی اور کہا کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک ہے، ان کو جگہ کی ضرورت ہے اور ہمیں آدمی کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی شروعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد اس تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی ٹھکانہ ملے تو میں وہاں اپنا مرکز بناؤں، یعنی کوئی قبیلہ حامی بھرے تو میں وہاں جاؤں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیموں میں جا کر مختلف قبائل کو دعوت دے رہے تھے۔ ادھر اوس اور خزرج اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دو باتیں اکٹھی ہو گئیں اور ان قبائل نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ پھر اگلے سال بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور اس سے اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ۔ سارے معاہدات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان واقعات کی حکمت اور اس کے فلسفے پر ایک خوبصورت تبصرہ کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، یعنی علم اسرار دین۔ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ جنگ بعاث میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے اور انصار مدینہ انتشار و افتراق کا شکار تھے، لیکن یہ جنگ اس بات کا باعث بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی، یہ اسباب پیدا نہ ہوتے تو انصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت نہ دیتے اور یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تو حکمت کی بات یہ ہے کہ بظاہر ایک واقعہ بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر سے کوئی خیر نکال دیتے ہیں۔ دوستو، میں اس پر بات کر رہا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بدلہ در بدلے کا رواج تھا، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دے دے کر سبق پڑھایا کرتی تھیں کہ تمہارے باپ کا قاتل فلاں ہے، تم نے بڑے ہو کر اس کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی انہیں بچپن سے تیار کیا جاتا تھا کہ تمہارے باپ کو فلاں نے قتل کیا، تمہارے دادا کو فلاں نے قتل کیا، تمہارے چچا کو فلاں نے قتل کیا، اس لیے فلاں کا بدلہ بھی تمہارے ذمے ہے اور فلاں کا بدلہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ اور ہمارے ہاں آج بھی دیہات اور قبائل میں انتقام اور بدلے کا یہ رواج موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے سارے خون بدلے آج میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد کسی پرانے قتل پر کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، اس لیے کہ آخر کہیں تو بریک لگنی تھی، معاملہ تبھی صاف ہونا تھا۔ فرمایا کہ تمہارے آپس میں پچھلے جتنے بدلے تھے سب ختم، اور فرمایا کہ میں یہ اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں۔ ربیعہ ابن حارث کا بیٹا بچپن میں کسی خاندان میں دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہاں کسی نے قتل کر دیا۔ قبائلی روایت کے مطابق اس کا بدلہ لینا ان کے ذمے تھا۔ فرمایا میرے گھر کا بچہ قتل ہوا تھا اور قبائلی روایات کے مطابق ہمارے ذمے اس کا بدلہ بنتا ہے، لیکن میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ میں پہلے اپنے گھر کا خون معاف کرتا ہوں اور پھر تمام خونوں کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد پچھلے کسی قتل کے حوالے سے کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ فرمایا جاہلیت کی یہ قدر میں توڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ناظرین، اب سود کے خاتمے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ایک جاہلی قدر جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا ہے وہ سود ہے۔ فرمایا کہ آگاہ رہو، زمانہ جاہلیت کا ہر سود کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں، عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے ذمے جو سودی قرض ہے وہ سارے کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں تم سود کا لین دین کرتے تھے، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جس کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہے اس کو اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ دوستو، آج بھی دنیا میں یہ ایک بڑی بحث ہے کہ سود تو کاروبار ہے۔ قرآن مجید نے جب اس کی حرمت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی اس پر بڑا مباحثہ ہوا۔ کہا گیا کہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کاروبار کی ایک شکل ہے کہ چیزیں نہ بیچیں، پیسہ بیچیں، اور کافروں نے کہا کہ تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اس وقت بھی یہی دلیل پیش ہوئی تھی، لیکن یہ دلیل ذکر کر کے قرآن مجید نے پھر دو ٹوک کہا کہ نہیں بھائی، یہ بزنس نہیں ہے، یہ بزنس سے الگ چیز ہے۔
اس بارے میں ایک اہم واقعہ ہے جو سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے کہ طائف والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اس پس منظر میں آئے کہ فتح مکہ کے بعد حنین کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور پھر طائف کا مارکا پیش آیا۔ طائف کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 دن تک محاصرہ کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی تو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ طائف والے بہت خوش تھے کہ یہ ہمیں فتح نہیں کر سکے، اور یہ بات درست بھی تھی۔ طائف والوں کا اپنا وفد مدینہ منورہ گیا کہ جناب آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے مگر ہم خود کلمہ پڑھنے آ گئے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ اس کے پیچھے گھمنڈ یہ تھا کہ ہم فتح نہیں ہو سکے، اس لیے ہم برابر کی سطح پر اور برابر کی شرطوں پر بات کریں گے۔ اس بارے میں سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے۔ طائف والوں نے کہا کہ ہم کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں 4 بڑی شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ جناب آپ شراب کو حرام کہتے ہیں، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، اور دلیل دی کہ یہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے۔ آج بھی طائف کی بڑی پیداوار انگور ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاں انگور پیدا ہوتا ہے، کچا انگور مارکیٹ میں پھینکیں تو کچھ خاص نفع نہیں ملتا، نچوڑ کر اور پکا کر دیتے ہیں تو 4 پیسے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ ہمارا کاروبار ہے، اس کے بغیر ہمارا سال نہیں گزرتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، ہمارا تو سارا کاروبار سود پر چلتا ہے، سود نہیں چھوڑ سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں زنا حرام ہے، یہ بھی ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ اس کی وجہ بتائی کہ یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں بہت دیر سے کرنے کا رواج ہے، گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم زنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک بات اور کہ ہم نماز پڑھیں گے تو صحیح، لیکن اتنے ٹائٹ شیڈول کے ساتھ نہیں، اوقات اور تعداد ہم اپنی مرضی سے منتخب کریں گے۔ نماز سے انکار نہیں، لیکن یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم خود اپنی سہولت سے اس کا انتخاب کر لیں گے کہ کب پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے۔ اگر آپ ان شرطوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ میں اسلام مختلف ہو اور 70 میل کے فاصلے پر طائف میں اسلام بالکل مختلف ہو؟ مکہ میں تو سود حرام ہو اور طائف میں حلال ہو، مکہ میں 5 نمازیں ہوں اور طائف میں 3 ہوں، مکہ میں شراب ممنوع ہو اور طائف میں جائز۔ فرمایا نہیں بھائی، کوئی شرط قبول نہیں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تو طائف والوں کی شرطیں تھیں، ذرا دیکھیے کہ ہماری آج کی شرطیں کیا ہیں۔ سوسائٹی میں اسلام کو بحیثیت سسٹم قبول کرنے میں ہماری آج کی شرطیں بھی یہی ہیں کہ نماز میں زبردستی نہ کرو اور باقی معاملات میں بھی دنیا کے ساتھ چلو، تو باقی کا اسلام ہمیں قبول ہے۔ تو یہ معاملات جو آج کل ہمارے سامنے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتے رہے ہیں، شرطوں والے بھی اور دلیلوں والے بھی اور بزنس والے بھی۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع کے خطبے میں صاف اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ختم، آج کے بعد جو بھی اس معاملے میں ہے صرف اصل رقم کا حقدار ہے، سود کی رقم ختم۔ یہاں بھی فرمایا کہ میں اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں۔ صرف عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود کا کاروبار کرتے تھے کہ سود پر لوگوں کو رقمیں دیتے تھے، بہت سے لوگوں کے ذمے ان کی رقمیں تھیں۔ فرمایا میں عباس کی سود کی ساری رقمیں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں سود کا کاروبار کرتے تھے، ان کی رقمیں جن کے ذمے ہیں ان کے ذمے سود نہیں ہوگا، صرف اصل رقم واپس کرنا ہوگی۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے اہم اعلان کیا تھا۔ دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں کھڑے تھے، قربانی کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ دوستو، معلوم تو ان کو تھا کہ مہینہ کون سا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سوال کرتے تو پہلے مرحلے پر جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں حج کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
آج کا دن کون سا ہے؟ کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ پوچھا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں قربانی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ کہنے لگے اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ فرمایا کیا یہ مہینہ حرام نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حرمتوں کا حوالہ دیا۔ بسا اوقات بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آدمی پہلے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت بتانے کے لیے ذکر کیا کہ یہ شہر محترم ہے، مہینہ حرمت والا ہے اور دن حرمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس شہر اور اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس طرح تم اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ تمہارے اموال بھی ایک دوسرے پر محترم ہیں کہ تم کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ جس طرح جان کی ایک دوسرے پر حرمت ہے، اسی طرح مال کی بھی حرمت ہے۔ چوری، ڈکیتی، دھوکہ یعنی کوئی بھی شکل مال کو ہڑپ کرنے کی اختیار نہیں کرو گے۔ اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر محترم ہیں۔ جس طرح کسی دوسرے کی جان و مال پر دسترازی کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرو گے، کسی کو بے عزت نہیں کرو گے، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کی توہین نہیں کرو گے۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا جس طرح مکہ حج کے دن اور حج کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمہارے چمڑے بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح کسی کی جان لینا جائز نہیں، اسی طرح کسی کو تھپڑ مارنا بھی جائز نہیں۔ بلا جواز کسی کو چھری مارنا بھی جائز نہیں۔ بلا جواز کسی پر ہاتھ اٹھانا بھی جائز نہیں۔ فرمایا یہ چاروں چیزیں تم پر حرام ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کیا۔ فرمایا اے اللہ کے گھر، تو اللہ کے ہاں بہت محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تو محض ایک پتھر ہے، تیرے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ پتھر کو کچھ کہنا مقصود نہیں تھا، دراصل یہ بات سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مقصد ارد گرد کے لوگوں کو بات سمجھانا تھا کہ لوگوں کا عقیدہ درست رہے۔ چنانچہ یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع کا ایک بہت اہم اعلان ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی، مال کی، عزت کی اور ایک دوسرے کے چمڑے کی حفاظت کرو۔ کسی کو قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ ہضم کرو، کسی کی عزت خراب نہ کرو، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ فرمایا کہ یہ تمہارے آپس کے حقوق ہیں۔ اور ہاں دوستو، جاہلی قدروں میں سے ایک جاہلی قدر جس کے خاتمے کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ بچے کا نسب اسی سے ثابت ہوگا جس کے نکاح میں عورت ہوگی، جبکہ بدکاری کرنے والے کا بچہ پر کوئی حق نہیں اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جو شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اور جو غلام اپنی نسبت اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے گا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی معاوضہ یا تاوان قبول نہیں کریں گے۔ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ زبان سے معاہدہ کر کے رشتے طے ہو جاتے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بھائی بھائی کہہ دیا تو بھائی ہو گئے، باپ بیٹا کہہ دیا تو بس یہ رشتہ بن گیا، کسی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن گئی، کسی عورت نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو بس یہ رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ زبان سے اور معاہدے سے رشتہ دار بننا جاہلیت کے زمانے میں تھا اور اس کو معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے معاشروں میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے امریکہ میں بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ اگر کسی کو اپنا وارث قرار دے دیا جائے تو اسے وارث تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو اگر بیٹا یا بھائی لکھ دیا جائے، وصیت کر دی جائے تو وہ بیٹا یا بھائی شمار ہو جاتا ہے۔ جاہلیت میں بھی ایسا تھا اور اتنا عام تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان زید ابن حارثہ کو بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کا ذکر تو ہے، بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی خصوصیات کی طرف ارشادات بھی ہیں، لیکن کسی کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں ہے تو وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی محبت تھی، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا بنایا بلکہ ان کا اپنی پھوپھی زاد سے نکاح بھی کر دیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے خاندان میں رشتہ کروا کر ان کا یہ سٹیٹس بھی قائم کر دیا کہ قریش کے داماد ہیں، ہاشمیوں کے داماد ہیں، اور وہ زید بن محمد کہلانا شروع ہو گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو زید ہو گئی کہ یہ زید کے باپ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے یہ رسم توڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تڑوائی۔ یہ اتنی بڑی رسم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توڑنے سے ہی اس رسم نے ٹوٹنا تھا، ورنہ باقی دنیا اب تک یہ رسم باقی ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا کہ نہیں، ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی پورا انصاف ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیت ترک کر دی اور زید بن محمد پھر زید بن حارثہ کہلانا شروع ہو گئے۔ بلکہ اس سے اگلی بات کہ جب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی، نباہ نہیں ہوا، آپس میں مزاج نہیں ملے، تو اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی جاہلیت کے اس معاشرے میں کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ بہو سے نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے یہ نکاح کروایا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ یہ نکاح کر لیں۔ ایک بہت پرانی رسم توڑنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سطح پر یہ بات کی۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی زینب کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فخر سے دوسری ازواج مطہرات سے یہ ذکر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح فرش پر ہوئے ہیں اور میرا نکاح عرش پر ہوا ہے۔ دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب سے نکاح کر دیا، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ آج کے بعد جو شخص بھی جس باپ کا حقیقی بیٹا ہے اسی کے حوالے سے پہچانا جائے گا، نسب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج بھی یہ مسئلہ دنیا کے کچھ سوسائٹیوں میں ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایک دو جزوی باتوں کے حوالے سے یہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ چلتا ہے، اور ہمارے پاس بھی ایسے بہت سے معاملے آتے ہیں جب کوئی بے اولاد جوڑا کسی بچے کو لے کر پالتا ہے، وہ بچہ حقیقت میں ان کا نہیں ہے، لیکن وہ اس کا تعارف اپنے حوالے سے لکھواتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ جب نکاح نامے میں اندراج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اس کیس میں تو اچھا خاصا مسئلہ بن گیا۔ میرے محلے کا خاندان تھا اور میں ان سے واقف تھا، کہنے لگے کہ اس کا باپ وہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا باپ وہ نہیں ہے، میرے سامنے انہوں نے بچہ گود لیا ہے۔ کہنے لگے کہ جی کاغذات میں تو یہی باپ لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جبکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بچہ لے کر پالنا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے ہی پہچانا جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی نسبت تبدیل کرنے سے روکا گیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آخری حج کے موقع پر اللہ پاک کی طرف سے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، بلکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم نے کہا، یا حضرت، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ آیت اگر ہم پر نازل ہوئی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے ہیں، اس پر باقاعدہ ڈے مناتے کہ فلاں دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا،
اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ تکمیل کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وحی کا نزول شروع ہوا تھا اور اس کے بعد مختلف پیغمبروں کے ذریعے ہدایات و احکام نازل ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، احکام آتے بھی رہے، منسوخ بھی ہوتے رہے اور ان میں ترامیم بھی ہوتی رہیں۔ یہ ایک ارتقاء کا اور تدریج کا عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا کام مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی وحی نہیں ہوگی اور نہ احکام میں رد و بدل ہوگا اور نہ ہی کوئی نیا حکم آئے گا۔ چنانچہ تکمیل کا معنی یہ ہے کہ وہ وحی جو آدم علیہ السلام پر نازل ہونا شروع ہوئی تھی، وہ بتدریج اور ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی ہے۔ جب غلبہ دین مکمل ہوا تو حجۃ الوداع اس کا سب سے بڑا مظہر تھا کہ اتنی شان و شوکت اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ آج کے بعد کسی انسان سے اسلام ہی کا دین قبول کروں گا اور کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ تو اس یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ آیت اگر ہم پر تورات میں نازل ہوئی ہو تو ہم آیت کے نزول والے دن کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہم پر یہ آیت نازل ہی عید والے دن ہوئی ہے، تو تم اس کے نزول کے دن کو عید خود بنا لیتے۔ فرمایا یوم النحر کو مینا میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور میں اس موقع پر موجود تھا۔ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تو دو عیدیں تھیں کہ سالانہ عید بھی تھی اور ہفتہ وار عید بھی تھی، یعنی وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ناظرین، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سوال خود تم سے تمہارے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دوستو، وہ سوال یہ ہے کہ جلد ہی تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، پیغمبر نے کیا کیا تھا، یہ بھی سوال ہوگا، اور تم امتی کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور امتی سے تو یہ سوال مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس وقت تک قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، 60، 70، 75 سال کی زندگی دی تھی، کیا کیا اس کا؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کی صلاحیتیں کدھر خرچ کیں؟ اور میں نے تمہیں مال دیا تھا، رزق دیا تھا، وہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور جتنا علم اس کو حاصل تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ دوستو، کائنات کی ہر چیز ٹل سکتی ہے لیکن رب کا سامنے نہیں ٹل سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور نہ مانے تب بھی اس کا گزارا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرما رہی ہیں کہ قیامت کے روز تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے اعمال کو سیدھا رکھو تاکہ کل اللہ کا سامنا کر سکو، سوال کا جواب دے سکو اور تمہاری پیشی صحیح ہو۔ دوستو، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں اپنی معاشرتی، انفرادی، اجتماعی زندگیاں گزارنے کے اصول بتائے ہیں، طریقے سمجھائے ہیں، سلیقے سکھائے ہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں یہ تم تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہیں۔ سنو، جو موجودہ ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ باتیں پہنچیں ان میں سے کچھ ان کی بنسبت ان کو زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والے ہوں جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنی ہیں۔ اور حجۃ الوداع ہی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، باخدا مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں اس جگہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں، پس اللہ اس شخص پر رحمت کرے جس نے آج کے دن میری باتیں سنی اور انہیں یاد کیا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھداری کی باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن انہیں ان کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ سمجھداری کی باتوں کو یاد کر کے ایسے لوگوں میں پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام دعوت اور اجتماعیت کا دین ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ دین کی کوئی بات علم اور سمجھ میں آئے اسے آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود عمل کر کے مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے، اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی دائرہ گھر کا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا پہلا دائرہ یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ انسانی زندگی میں حادثات پیش آتے ہیں، کسی مکان میں آگ لگ جائے اور گھر کا مالک موجود ہو، کیا وہ چھلانگ لگا کر باہر چلا جائے گا؟ جی میں تو بچ گیا ہوں، باقی جانے اور ان کا کام جانے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے گا اور گھر کے دوسرے افراد کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ جب تک وہ گھر کے سارے افراد کو آگ سے نکال باہر نہیں لے جائے گا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے آگ کی مثال دی ہے کہ دنیا میں اگر آگ سے سابقہ پیش نہیں ہوا تو انسان خود بچ کر اور مطمئن نہیں ہو جاتا کہ میں تو بچ گیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جس طرح دنیا کی آگ سے گھر والوں کو بچاتے ہو، اسی طرح آخرت کی آگ سے بھی انہیں بچاؤ۔ اس آگ کا تو ایندھن ہی انسان اور پتھر ہوں گے۔ خیر خواہی کے درجات اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے گھر کے افراد، پھر محلے بھی، برادری بھی، سوسائٹی بھی، پھر شہر، پھر قوم، پھر ملک، پھر دنیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہیں اپنے آپ تک محدود نہ رکھنا، بلکہ انہیں دنیا تک پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فریضہ بتلایا اور پھر اس کی حکمت بھی بیان کی، جس کا مشاہدہ ہم پچھلے 1400 سال کے عرصے میں کرتے آئے ہیں۔ فرمایا کہ بسا اوقات ایک آدمی کوئی بات سنتا ہے اور اسے آگے کسی اور تک پہنچا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سننے والا اس بات پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو اور اس بات سے زیادہ فائدہ اٹھائے جس تک بات پہنچائی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عقل دے رکھی ہو۔ پہلا آدمی گویا پائپ لائن کا کام دے رہا ہے۔ دوستو، آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری خطبہ بین الاقوامیت کا پہلا اور سب سے جامع منشور کس طرح ہے، اور آج دنیا میں اس کو انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوستو، آج دنیا میں انسان کی معاشرتی ذمہ داریوں اور حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس چارٹر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سیاسی طور پر ایک بڑے سمبل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور بعض حوالوں سے وہ سمبل ہے بھی، جبکہ بہت سے حوالوں سے یہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم اس ارتقاء کو دیکھیں جو 1400 سال میں ہوا، جو دنیا کو ان اصولوں پر لایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے یہ اصول 1400 سال پہلے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ عطا فرمائے تھے، اور یہ اصول انسانی برادری کے حوالے سے تھے، کسی علاقائی یا نسلی حوالے سے نہیں تھے۔ آج لوگ گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنلزم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نسل، رنگ، وطن اور قومیت سے بالا تر ہو کر سب سے پہلے جس شخصیت نے دنیا کو خطاب کیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلی دعوت دی تو یہ کہہ کر مخاطب ہوئے، کہا اے لوگو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تب آپ کے مخاطب عرب اور مکی تھے، اور یہ بالکل ابتدائی دعوت تھی کہ ابھی 2-4 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ عرب کا ٹائٹل اختیار کیا، نہ قریش کا، نہ علاقے کا، بلکہ کہا ایھا الناس۔ اس لیے دوستو، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے گلوبلائزیشن کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم، رنگ، نسل اور جغرافیہ سے بالا تر ہو کر نسل انسانی کو مخاطب کیا، اور صرف مخاطب ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اصول بتائے ہیں، اس کے ضوابط بتائے ہیں، اخلاقیات بتائی ہیں، اور پھر عملی طور پر ایک سوسائٹی بنا کر دکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک کا بین الاقوامیت کا پہلا اور سب سے جامع منشور تھا۔ آج بھی ہمارے لیے اور دنیا انسانیت کے لیے یہی رہنما منشور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پیش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ شائع کر کے دنیا تک پہنچا دینا، اور ایک یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کر سکیں، حوالہ پیش کر سکیں، لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھیں کہ یہ لوگ اس منشور پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پھر آج بھی یہ منشور دنیا کے لیے ہدایت اور امن کا پیغام ہے، لیکن یہ موقوف اس پر ہے کہ کس دن ہم اپنے قول، عمل اور کردار کے حوالے سے دنیا کو دعوت دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشادات فرمائے، ان کے کچھ اہم حصے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔